جناب ڈاکٹر سرار احمد صاحب کے خطاب جمعہ کا عنوان دجال کے آخری وار کے خلاف جہاد۔ شکریہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الانفال، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنہ وان اللہ عنده اجر عظیم، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے میں میری گفتگو کا موضوع یہ تھا کہ اس وقت جو عالمی سطح پر دجالی فتنہ ہے، یعنی یک چشمی دجالی تہذیب جو پوری دنیا کو اپنے حیطہ اقتدار میں لینے کے لیے اب آخری اقدام کر رہی ہے، اس کا جو آخری حملہ ہو رہا ہے وہ عالم انسانیت بالعموم اور عالم اسلام بالخصوص میں جو بنیادی سماجی اقدار ہیں، شرم و حیا، اس خاندانی اقدار، خاندانی نظام، ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے طرف ہے۔ اس حوالے سے جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، میں اسے یک چشمی تہذیب کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، اسی طرح ہمیں دو ذرائع علم سے نوازا ہے۔ ایک ذریعہ علم ہے انسانی سطح پر اکتسابی علم، ایکوائرڈ نالج، وہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، اپنے دماغ کے کمپیوٹر سے پروسیس کرتے ہیں، نتیجے نکالتے ہیں، پھر اس نتیجے کو ویریفائی کرتے ہیں اپنے کسی ایکسپیریمنٹ میں۔ جب ویریفائی ہو گیا تو اسے پلے باندھ دیتے ہیں کہ ہم ایک چیز معلوم ہو گئی، پھر اگلا قدم، پھر اور آبزرویشن، پھر اور مجھ سے انفر کرنا۔ اس طریقے سے انسانی علم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یہ در حقیقت علم الاسماء جو کہ حضرت آدم کو آغاز ہی میں دے دیے گئے تھے پوٹینشلی بالقوہ، یہ ان کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے۔ سارا جو سائنٹیفک نالج ہے، جتنے سائنسی اکتشافات ہیں، جتنی سائنسی ایجادات ہیں، جتنا بھی اس جو نیچر کی فورسز ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنے کا، انہیں استعمال کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی ہے، یہ سب کس شعبہ علم سے ہے؟ یہ ایک آنکھ ہے جو اللہ نے عطا کی۔ دوسری آنکھ اللہ نے عطا کی تھی فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔
وہی کے ذریعے سے ہم تمہیں ہدایت دیتے رہیں گے، یہ کرو یہ نہ کرو، دیکھو اس کے کرنے میں خرابی ہے، اس کے کرنے میں فائدہ ہے۔ تو جو بھی اس ہدایت کی پیروی کریں گے انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی حزن نہیں ہوگا۔ لیکن جو ہماری ان بھیجی ہوئی وحی کے ذریعے سے بھیجی ہوئی تعلیمات کا انکار کریں گے، ان کے لیے پھر عذاب ہم نے جہنم کا تیار کیا ہے آخرت میں، اور دنیا میں وہ ٹھوکریں کھائیں گے، بھٹکیں گے دائیں سے بائیں، افراط و تفریط کے دھکے۔ تو یہ دو آنکھیں تھیں۔ یورپ میں جیسا کہ میں تفصیل سے دو مواقع پر عرض کر چکا ہوں حال ہی میں، بعض اسباب کی بنا پر جب وہ ڈارک ایجز سے یورپ نکلا، اور اس کے لیے وہ مرہون منت ہے مسلمانوں کا، لیکن یہ کہ اس کے بعد دو اسباب سے رد عمل کی شدت پیدا ہوئی اور انسان نے ایک آنکھ بند کر لی، وہی سے ہمیں کوئی ہدایت نہیں لینی، مذہب کا معاملہ علیحدہ رکھو، ہمیں تو ساری ہدایت جو ہے اس دوسرے علم سے لینی ہے یا اپنی عقل سے لینی ہے۔ اللہ اللہ خیر، ایک آنکھ بند، دوسری چوپٹ کھل گئی، خوب کھلی ہے واقعی، پر اس میں کوئی شک نہیں۔ یہ جو ایکسپلوژن ہوا ہے انسانی علم کے اندر، یہ تو واقعہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ سمجھیے 1.5-2 صدی کی بات ہے، اور ایکسپلوژن تو اصل میں اسی صدی میں ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو بہرحال جیسے کہ بھی کچھوا چلتا ہے، وہ سائنس کا علم بھی آگے چل رہا تھا۔ پچھلی صدی کے اواخر میں نیوٹن کا سکہ جو ہے چل رہا تھا، ڈنکا بج رہا تھا، اس صدی میں آ کے پھر وہ آئنسٹائن کا دور آ گیا۔ تو یہ بہت ہی تھوڑا سا عرصہ ہے جس میں کہ دھماکہ ہوا ہے بہت بڑا۔ یہ اس اوریجنل بگ بینگ سے کسی طرح کم نہیں ہے اپنے اثرات کے اعتبار سے، جو ایکسپلوژن ہوا ہے سائنٹیفک نالج اینڈ ٹیکنالوجی۔ یہ جو صورتحال ہے اس وقت، یہ ہے وہ یک چشمی تہذیب۔ جب اس نے انسانی زندگی کے جو اہم ترین حصے ہیں، ریاست، سیاست، معیشت، سماج اور سماجی ویلیوز، ان کا کوئی تعلق کسی آسمانی وحی سے نہیں، کسی مذہب سے نہیں، کسی سے نہیں، یہ انسان خود سوچے گا، خود غور کرے گا، خود نتائج بنائے گا، خود قانون بنائے گا، اپنی عقل سے چلے گا، یہ ہے وہ یک چشمی تہذیب۔ دو میدانوں میں تو یہ تقریباً یوں سمجھیے کہ ایبسولوٹ کامیابی حاصل کر چکی ہے۔ ایک ہے ریاست اور سیاست کی سطح پر خدا کو باہر نکال دینا۔ خدا چاہے ہم اسے اللہ کہتے ہیں، کوئی اسے گاڈ کہے، کوئی اور کہے، لیکن ان کا ہر معاشرے میں مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مسجد میں بند رہے، نہ ہماری مارکیٹ میں آئے، نہ ہمارے بینکوں میں آئے، نہ ہماری پارلیمنٹ میں آئے، نہ ہماری کورٹ میں آئے، مسجد میں رہے، اس کے سامنے متھے ٹیک لیں جا کر۔ گاڈ ہے وہ رہے کہیں وہ سینیگوگ میں رہے، کہیں وہ کسی چرچ میں رہے، اس سے آگے اس کا کوئی عمل دخل نہیں۔ تو یہ جو سیکولرزم ہے اور انسانی حاکمیت، ہم خود حاکم، اللہ نے خلافت دی تھی، ہم نے کہا نہیں خلافت نہیں، ہمیں حاکمیت چاہیے۔ یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کھڑے ہو کر انسان نے بغاوت کا نعرہ لگایا ہے، میں تجھے حاکم نہیں مانتا بلکہ میں خود حاکم ہوں۔ یہ تقریباً یونیورسل ہے، پوری نوع انسانی اس رنگ میں رنگی جا چکی ہے۔ ہم تھوڑی سی منافقت برت رہے ہیں، وہ میں بعد میں عرض کر دوں گا۔ قرارداد مقاصد ہم نے اپنے دستور میں لکھی ہوئی ہے، بالفعل ہم بھی اسی رنگ میں لگے ہوئے، اسی سیکولرزم کے تحت ہمارا نظام چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا دائرہ معیشت کے میدان میں سود اور جوئے، اسپیکولیشن پر مبنی سرمایہ دارانہ نظام، یہ ڈنکا بج رہا ہے۔ کہیں کہیں کوئی ابھی ریمننٹس رہ گئے تھوڑے بہت، جو اشتراکی جو معیشت ہے، اب کہیں شاید وہ کیوبا میں ہوگی تھوڑی سی، کسی اور جگہ ہو کچھ، اب یہ کہ پوری طریقے سے اب چین میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ بالفعل جو ہے پوری دنیا میں اب وہی مارکیٹ اکانومی، وہی انٹرسٹ بیسڈ اکانومی اور کیپٹلزم، وہ پوری دنیا کے اندر اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ تو دو میدانوں میں تو کامیابی حاصل کر چکی ہے، دجالی تہذیب، یک چشم تہذیب، بے خدا تہذیب، خدا سے بغاوت کرنے والی تہذیب، اور یہی دجال ہے۔ دجالیت کہتے ہیں کسے؟ دجل کہتے ہیں کسی شے کے اوپر ملمہ چڑھا دینا ہے، تانبا پانی پھیر دیا ہے سونے کا، وہ سونا نہ، یہ دجل ہے، فریب، دھوکہ۔ اسی طریقے سے اس پورے معاملے کے اندر جو ہے اس دجل سے کام لیا گیا، حقیقت کو چھپا دیا گیا۔ اب اس کا جو آخری وار ہے، جو کہ یورپ میں، ویسٹ میں تو ہو چکا، وہ اپنے اچیو کر چکے اپنے آبجیکٹیوز، لیکن یہ کہ ابھی ایشیا، کچھ افریقہ، شمالی افریقہ، خاص طور پر جو مسلمانوں کا علاقہ ہے،
اس میں ابھی کچھ شرم حیا کے نام کی کوئی شے، کوئی عصمت و عفت کے نام کی کوئی شے، کوئی خاندانی ادارے کی کوئی قدریں، کوئی اہمیت، کوئی بزرگوں کی عزت احترام، بڑوں چھوٹوں پر شفقت اور ان پر ترحم، یہ ساری چیزیں، خاندانی نظام، بیوی کا کام ہے کہ شوہر کی بات مانے اور شوہر کی تابعداری اختیار کرے، مرد کا معاملہ ہے کہ وہ کمائے، زندگی کے جو بھاری کام ہیں، ذمہ داریاں ہیں، وہ ان کو سنبھالے۔ عورت کا کام یہ ہے کہ وہ گھر گرہستی کے معاملات میں بنیادی طور پر بچوں کی پرورش ہے، تعلیم ہے، تربیت ہے، پھر بچوں کی تولید ہے، ولادت ہے۔ 9 مہینے حملت ہو امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس نے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا اسے، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، اور پھر یہ کہ دودھ پلانا 2 برس تک اپنی توانائیاں ہیں نا کہ جو وہ دودھ کی شکل میں بچے کو منتقل کر رہی ہے، لیکن اس کو بھی در حقیقت اب ختم کرنے پر یہ جو یک چشمی افریت ہے مغرب کی دجالی تہذیب کا، اس پر تلا ہوا ہے۔ اس کے پیش نظر یہ ہے کہ بے حیائی، ہر طرح کی قدغنوں سے آزاد شہوت رانی، جس طرح چاہے انسان اپنی شہوت کی تشکیل کرے، ہم جنس پرستی، مرد و زن کا ہر اعتبار سے کلی مساوات کا معاملہ اور خاندانی ادارے کی تباہی، یہ ایجنڈا ہے اس وقت اس دجالی تحریک کا۔ اب میں دوبارہ نہیں جا سکتا اس تفصیل میں کہ یہ دجالی تحریک ظاہر بات ہے اس کا منبع اور سرچشمہ شیطان کی ذات ہے، لیکن اس وقت دنیا میں اس کا سب سے بڑا ایجنٹ جو ہے وہ یہودی قوم کی وہ حیثیت حاصل ہے، اور یہودی قوم جو ہے اس وقت کرسچینٹی کو اپنے پنجے میں لے چکی ہے۔ فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے، اس طریقے سے یہ شیطان اور شیطان کا اعلی کار یہودی قوم اور یہودی قوم کے پوری طرح تسلط کے اندر، قبضہ قدرت کے اندر جو ہے عیسائی دنیا آ چکی ہے۔ ابتدا میں صرف ویسٹ سے وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، اب پوری عیسائی دنیا جو ہے ان کے قابو میں، اور اس طریقے سے یہ تہذیب جو ہے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس صورتحال میں میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی مرتبہ 1994 میں قاہرہ کانفرنس ہوئی، ایشیا کو گھیراؤ میں لیا جا رہا ہے، پھر 95 میں بیجنگ میں کانفرنس ہو گئی۔ اب جو کانفرنس ہونے والی ہے یہ 5 سے 9 جون تک، جس کے بارے میں میں نے پچھلی مرتبہ تفصیل سے آپ کو بتایا۔ اب اس کا عنوان کیا ہے؟ ویمن 2000، اور اس کے یہ عنوان ہے بیجنگ +5 کانفرنس۔ یہ کانفرنس اب کانفرنس کی شکل میں نہیں ہوگی، یونائٹڈ نیشنز کے تھرو ہوگی۔ یونائٹڈ نیشنز اسمبلی کا جنرل اسمبلی کا اسپیشل سیشن جو ہے وہ اس موضوع پر ہو رہا ہے۔ بیجنگ +5 اس لیے کہا گیا کہ بیجنگ میں جو دیا گیا تھا ایجنڈا، اس پر کتنا کچھ عمل ہوا اس کا جائزہ لینا ہے، اور قاہرہ اور بیجنگ کانفرنس میں کچھ مسلمان ممالک نے کچھ ریزرویشن رکھنی تھی، پوری طریقے سے اس ایجنڈے کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب ہمیں وہ تمام ریزرویشن جو ہے بیریئرز کو توڑنا ہے، ختم کرنا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر یہ فیصلہ جو ہے یونائٹڈ نیشنز کے لیول پر ہو جائے تو جو پھر فیصلوں کو نہیں تسلیم کریں گے ان پر یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے سینکشن شروع ہو جائے۔ گویا کہ اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے پچھلی مرتبہ وہ آیات آپ کو سنائی تھی کہ کس قدر ایک ریورس کنڈیشن ہو چکی ہے کہ ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، سورہ رعد میں اور سورہ انبیاء میں فرمایا افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، کہ وہ جو الارض مقدس سرزمین مکے کی تھی، اس کے اندر تو کفار اور مشرکین کا پورا جو ہے وہ ہولڈ تھا، اور مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی جو ہے وہ کمزور تھے، مستضعفین تھے، آج وہ آیت آئے گی۔ لیکن یہ ہے کہ آس پاس کے جو چاروں طرف آباد جو قبائل تھے ان میں اسلام پھیل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے تعبیر کیا کہ یہ دیکھ نہیں رہے ہیں، ہم تو ان کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں، یہ مکے والے مگن ہیں کہ ہمارا یہاں پر ہمارا ڈنکا بج رہا ہے، ہماری حکومت محمد کی کوئی حیثیت نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ جو اسلام پھیل رہا ہے اطراف اور جوانب مکہ میں، تو یہ گویا کہ ہم مکے کی طرف پیش رفت کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، گھیرا تنگ کرتے ہوئے۔ اولم یروا انا ناتی الارض، الارض وہ سرزمین، مقدس ترین زمین،
جو کہ اقبال نے جو کہا تھا کہ دنیا کے بتکدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، وہ اللہ کا گھر تھا، توحید کا مرکز، اور اس وقت وہ شرک کا انڈا سب سے بڑا بن گیا تھا۔ 360 بت وہاں لا کر رکھ دیے گئے تھے۔ تو اب اس کو لبریٹ کرنے کے لیے جو تحریک محمد رسول اللہ کی دعوت و تحریک چل رہی تھی، وہ اس شان سے آگے بڑھ رہی تھی، پیش قدمی کر رہی تھی۔ آج اس کے برعکس صورتحال ہے۔ وہ جو کبھی کہا تھا مرثیہ حالی نے کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ آج وہ جو کفر ہے وہ گھیرا تنگ کر رہا ہے، شیطانی اور دجالی تہذیب جو ہے وہ گھیرا تنگ کرتے ہوئے اب جو بھی ان ممالک میں جہاں مسلمان آباد ہیں، کچھ تھوڑی بہت شرم و حیا، کوئی عصمت و عفت کی کوئی اقدار ہیں، کوئی خاندانی کچھ اسٹرکچر ہے، کوئی ویلیوز ہیں، وہ جو ہے اس کو توڑ پھوڑ کر رکھ دینے کے لیے وہ آخری اقدام کر رہا ہے۔ میں نے چیزیں گنوا دی تھی پچھلی مرتبہ، اب بھی بس میں چند منٹوں میں پھر دوبارہ گنوا دیتا ہوں۔ ویسے جو تازہ آیا ہے ندائے خلافت، اس میں ہم نے وہ تحریر شائع کر لی ہے، اس لیے کہ اس کے لیے 20 اپریل کو جو ڈاکومنٹ تیار کیا گیا یونائٹڈ نیشنز میں، جو پریپریٹری ایک جو ہے وہ تیار کیا گیا بیان کہ اس میں کانفرنس میں کیا کرنا ہے، 20 اپریل، اس کے اندر کے وہ سارے جو ہے نکات وہ ہم نے وہ شائع کر دیے ہیں۔ وہ ڈاکومنٹ جو ہے ہمیں مل گیا تھا، امریکہ سے ایک صاحب نے ہمیں وہ انٹرنیٹ پر بھیج دیا، تو اس کو ہم نے شائع بھی کر دیا۔ اس میں جو 5-6 اہم نکات ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، ہومو سیکشولیٹی کو نارمل سیکشول اورینٹیشن قرار دیا جائے، اسے اب نارمل نہ قرار دیا جائے۔ مرد مرد سے جنسی تسکین حاصل کر لے، عورت عورت سے کر لے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ گھٹیا کام ہے یا غلط کام ہے یا جرم ہے۔ یہ اورینٹیشن ہے، سیکشول اورینٹیشن ہے۔ کسی شخص کی اورینٹیشن یہ ہے کہ وہ مرد ہی سے چاہتا ہے کہ اپنی تسکین کر لے کسی اور، تو آپ کو رسپیکٹ کرنا ہوگا، آپ اسے بنظر استحقار نہیں دیکھ سکتے۔ چنانچہ ہومو سیکشول میرجز کو بھی لیگل خاندان فیملی کی حیثیت سے تسلیم کرنا ہوگا۔ اس میں اگر کہیں ابھی رکاوٹ ہے تو رکاوٹیں ہمیں توڑ دینی ہے، ختم کرنی ہے۔ اس لیے کہ مسلمان ممالک نے ان چیزوں میں کچھ رکاوٹیں ڈالی تھیں کہ ابھی ہم پورے طور سے اپنے ممالک میں لوگوں سے یہ ساری باتیں منوا نہیں سکتے۔ بے نظیر گئی تھی یہاں بیجنگ کانفرنس میں، لیکن وہاں انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تحفظات کا معاملہ کیا تھا۔ مجھے پتا تھا پاکستان کا معاشرہ ہے، اس کے ملک کے لوگ ہیں، ان کی سوچ کیا ہے۔ تیسری بات یہ کہ عورتوں کے ذمن میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ خانہ داری کی ذمہ داری ان کی ہے ہی نہیں۔ وہ اگر کریں تو اس پر انہیں ویجز ملنی چاہیے، وہ بھی ایک مزدوری ہے۔ نمبر 2 یہ کہ یہ حمل اور وضع حمل کا جو سلسلہ برداشت کرنا پڑتا ہے، اس پر بھی وہ ویجز لے سکتی ہے اپنے شوہر سے یا جو بھی ہو، جو پارٹنر ہے زندگی کے اندر جس کے ساتھ رہ رہی ہے، اسے جو ہے کیونکہ اس نے اس کا کام کیا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس میں مرد اور طریقے سے تو شیئر نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ وہ اس کو محنتانہ ادا کرے۔ نمبر 3 یہ کہ بیوی بھی اگر کبھی شوہر کی خواہش جو ہے جنسی وہ پورا نہ کرنا چاہتی ہو تو شوہر مجبور نہیں کر سکتا۔ اس صورت میں اس کو میریٹل ریپ قرار دیا جائے گا کہ یہ بھی اس نے زنا بالجبر کیا ہے، چاہے وہ منقوہ عورت ہے۔ پھر یہ کہ پروسٹیٹیوشن جو ہے اسے بھی ایک نارمل پروفیشن قرار دے کر اس کو بھی ڈگنیٹی آف لیبر کے دائرے میں لایا جائے کہ یہ سیکشول ورکرز ہیں، جیسے کوئی اور محنت کر رہا ہے، کوئی کسی چلا رہا ہے، کوئی اینٹ ڈھو رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، کوئی قلم کاری کر رہا ہے بیٹھا ہوا کلرک ہے، اسی طرح یہ بھی سیکشول ورکر ہے۔ اس نے اس کو ذریعہ بنایا ہے اپنی آمدنی کا۔ اور آخری بات یہ کہ وراثت اور طلاق میں ایبسولوٹ ایکویلٹی، برابر، کسی درجے میں بھی فرق نہیں۔ گویا کہ اسلام کا قانون وراثت جو ہے اس کی دھجیاں بکھر جائیں گی اگر یہ معاملہ آتا ہے، جہاں پر کہ بیٹے کے لیے حصہ دوہرا ہے بیٹی کے مقابلے۔ یہ صورتحال میں نے آج اس لیے بیان کی ہے، پچھلی مرتبہ تو بیان کر کے میں نے کہا تھا پھر مرثیہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ اب حکومت سے کیا کہیں۔ حکومتیں تو خود جو ہے کانفرنس ان سے بھی پہلے کر کے ہیومن رائٹس اور ڈگنیٹی اور اس کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں ان کو تو محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اسی رخ کے اوپر جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب ویسٹ اپریشیٹ کر رہا ہے موجودہ حکومت کو، پسند کیا جا رہا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے بھی ان کے لیے، واشنگٹن پوسٹ نے بھی اداریہ لکھا ہے کہ اب یہ ٹھیک چل رہے ہیں اور ان کی جو روش ہے اس کو انڈورس کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ اصل شے کیا ہے؟ اصل شے تو وہ تہذیب ہے،
وہ اپنی اس تہذیب کو چاہتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا ہنٹنگٹن نے جو کہا تھا کہ ہم تو جو اس وقت دنیا میں ایگزسٹنگ 8 سویلائزیشنز ہیں ان میں سے ایک ہماری ہے، 7 اور ہیں، ان 7 میں سے 5 کو ہم آسانی سے اسیمیلیٹ کر سکتے ہیں، اپنے اندر ہضم کر سکتے ہیں، گم کر سکتے ہیں، صرف 2 ہیں جو ذرا ہمارے لیے پرابلم بنا سکتی ہیں کو ہمیں ہمارے مد مقابل، ایک مسلم سویلائزیشن ہے اور دوسرے یہ کہ کنفیوشین سویلائزیشن آف چائنا، ان سے ذرا ہمیں نمٹنا پڑے گا۔ اب وہی دیکھیے انہوں نے کیا اسی لیے کہ ایک کانفرنس کی بیجنگ میں، ایک کانفرنس کی قاہرہ۔ ظاہر بات ہے کہ عرب ملت کا جہاں تک کہ کلچرل امام ہے، علمی اور ثقافتی، وہ تو مصر ہے، پوری عرب دنیا کی قاہرہ میں کانفرنس کی، بیجنگ میں کانفرنس کی۔ یہ سارا کام جو ہو رہا ہے، میں نے مرثیہ کہا تھا کہ اب ہمارے ہاں تو چاہے وہ نواز شریف کی حکومت تھی، چاہے بے نظیر کی ہو، ایلیٹ ہمارا جتنا بھی ہے، چاہے وہ ٹیکنوکریٹس ہیں اور چاہے بیوروکریٹس ہیں اور چاہے بیشتر ہماری جو ہے آرمی کی ٹاپ براس ہے اور چاہے وہ سیاست، وہ سب کے سب اسی تہذیب کے اندر رنگے ہوئے ہیں، اسی کے پروردہ ہیں، اسی سے تعلیم یافتہ ہیں، یہی ان کی سوچ ہے، لہذا وہ اسے رک پر جا رہے ہیں۔ ان سے کیا کہیں، اور بار بار کہہ کر کچھ حاصل نہیں ہوا، نواز شریف سے کہہ کر کچھ حاصل نہیں ہوا۔ کتنی بڑی ہم نے تحریک چلائی کہ بھائی اس منافقت، دستوری منافقت کو ختم کرو، کہ دستور میں پورا اسلام موجود ہے، قرارداد مقاصد موجود ہے، صفحہ 227 موجود ہے کہ یہاں کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں بن سکتا اور نہیں چل سکتا، لیکن چل رہے ہیں اس لیے کہ ان کی کوئی آپریٹو حیثیت نہیں ہے، اس کو کوئی لزوم نہیں دیا گیا کہ اس کے ذریعے سے اس کا جو ہے امپلیمنٹیشن ہوگی۔ تو گویا کہ منافق سے وہ کہتے ہیں کہ وہ زبانی کلامی تو پورا مسلمان ہے، عمل میں در حقیقت وہ اسلام نہیں ہے، اس کے اندر وہ منافق قوم، دنیا کے روئے ارضی پر سب سے بڑی منافق قوم اس وقت مسلمانوں نے پاکستان کی ہے۔ ہمارا دستور منافقت کا پرندہ ہے۔ ہم نے اپنی مثال پر کوشش کی، خدا کے بندے اس میں یہ ترمیم کر دیجئے، یہ جو چور دروازے بند کر دیجئے تاکہ امپلیمنٹیشن آف شریعہ جو ہے اس کا عمل شروع ہو جائے، لیکن کچھ حاصل نہیں، نہ ان سے کچھ کہنے سے حاصل ہوا ہے اور نہ ان سے کچھ کہنے سے حاصل۔ اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اگر دینی جماعتیں ہیں وہ اپنے یا تو یہ کہ مسلکی خونوں سے باہر نکلنے کو تیار نہیں، ان کا جو بھی فرقے وارانہ جو انداز ہے وہ اس سے باہر، یا پھر یہ ہے کہ جن میں کوئی تھوڑی سی سیاست کی جو ہے انہیں کوئی یعنی اب کیا میں کہوں چٹخارا کہہ لیں یا جو چسکا پڑ گیا ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں، لہذا اب جو بھی بلدیاتی الیکشن کے چھچڑے جو ہے ٹانگ دیے گئے ہیں تو اب وہ ان کی اصل توجہ تو ادھر ہوگی۔ یا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ابھی کہ توہین رسالت جو کا قانون جو ہے اس میں کہ اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر جو ترمیم کی گئی ہے، اس کے پروسیجرل تبدیلی، اس پر عوام اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ تمام دینی جماعتوں نے بات کی، اگرچہ کوئی متحدہ باز اس لیے کہ یہ ہے حضور کے ساتھ جذباتی تعلق کا معاملہ۔ میں آج سوچ رہا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ در حقیقت جیسے آئس برگ ہوتا ہے، آئس برگ کا ٹپ جو ہوتا ہے اوپر سے نظر آ رہا ہوتا ہے پانی کی تہ کے اوپر، سطح سے اوپر، وہ تو بڑا مختصر سا ہوتا ہے، اصل تو بیس نیچے ہوتا ہے، بہت بڑا پہاڑ جیسا تودا جو ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ جو ہے کہ قانون توہین رسالت کے اندر جو اس کے اندر جو ایک طریقہ کار میں تبدیلی کی جا رہی ہے، ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ اب ہماری مذہبی جماعتیں اس کے اوپر تو شوٹنگ کریں گی اور کر رہی ہیں، ہم نے بھی، تنظیم اسلامی نے بھی مظاہرہ کیا ہے اور اچھا بڑا مظاہرہ کیا اور خاصی اس کی جو ہے اخبارات کے اندر بھی کوریج ہوئی ہے۔ بہرحال ہم اسے غلط سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اصل میں اسے سیکولرزم کی طرف جو ہے قدم اٹھانے والی بات ہے کہ جو کام کچھ ہو بھی گئے ہیں اس کو تو اصل میں تو وہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کو ختم کیا جائے، توہین رسالت کا یہ قانون سرے سے ختم کیا جائے۔ پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ جو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے والا فیصلہ یہ بھی ختم کیا جائے، دستور میں سے حذف کیا جائے۔ سیکولرزم کے تقاضے ہیں جو وہ پورے کروائیں گے، اگر آپ ان کے راستے پر چلیں گے تو ایک ایک کر کے وہ اگلی ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسری بات منوائیں گے۔ لیکن یہ بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو نیچے ہے یہ ہمارے عام دینی جماعتوں اور حلقوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ اوپر تو آئس برگ کا ٹپ نظر آ رہا ہے، نیچے ہے پودا جس سے کہ ملت کا جہاز ٹکرا کر پاس ہو جائے گا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ کیا تحریک چل رہی ہے؟ یہ قاہرہ کانفرنس کیا تھی؟ یہ بیجنگ کانفرنس کیا تھی؟ یہ ویمن 2000 کانفرنس کیا ہو رہی ہے؟ یونائٹڈ نیشنز کے ذریعے سے اس ایجنڈے کی تکمیل کا پروگرام بن رہا ہے، اس کا تو کسی کی طرف سے کوئی بیان تک نہیں آیا، کوئی کسی کی طرف سے کوئی اس کے اوپر رد عمل نہیں آیا، اس سے کہ ان چیزوں کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ تو چونکہ مغربی تہذیب ویسے بھی ہمارے ہاں اس کا سکہ چل رہا ہے، تو یہ چیزیں کچھ نہ کچھ تو ہمارے ہاں آ ہی چکی ہیں۔ آخر وہ سیکولرزم ہمارے ہاں ہے نا کہ ہم نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت تو قرار دیا،
لیکن کسی مسلمان کے غیر مسلم بن جانے پر، مرتد ہونے پر جو شریعت کا قانون ہے سزائے قتل، وہ تو ہم نے نافذ نہیں کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قادیانیوں کو آپ نے غیر مسلم قرار دے کر پوری دنیا کی جو سمپتھیز تھیں وہ تو ان کے کھاتے میں آ گئی، بڑے مظلوم لوگ ہیں، بڑے یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بہت ہے، لہذا پوری دنیا ان کی پشت پر ہے، جبکہ اصل قادیانیت کا فروغ جو ہے وہ اب بھی جاری ہے آپ کے معاشرے کے اندر، وہ قادیانیت اب بھی پھیل رہی ہے اندر ہی اندر۔ اس کو تو روکا جا سکتا ہے اگر قتل مرتد کی سزا کو نافذ کیا جائے، کہ ایک وقت کے لیے ڈکلیئر کر دیا جائے کہ آج سے پہلے جو بھی قادیانی ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لے غیر مسلم کی حیثیت سے، آج کے بعد کوئی قادیانی ہوا تو وہ مرتد قرار دے کر قتل کیا جائے۔ جب تک یہ قانون نافذ نہیں ہوتا قادیانیت کا فروغ جاری رہے گا۔ اسی طرح اسلام کی روح سے کسی مسلمان ملک میں یہ کرسچین مشنریز جو آ کر اپنا کام کر رہی ہیں، جس کا ایک منظر اب دیکھ رہے ہیں دنیا میں، جس طریقے سے انڈونیشیا کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اس سے بکھرے ہو رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان کے 2 لفظ ہو جانے کے بعد، کبھی تو وقت تھا کہ پاکستان دنیا میں سب سے بڑا مسلمان ملک تھا، لیکن جب پاکستان 2 لفظ ہو گیا تو پھر اب سب سے بڑا مسلمان ملک آبادی کے اعتبار سے دنیا میں وہ انڈونیشیا ہے۔ اور پچھلا جو شمارہ آیا تھا امپیکٹ کا، اس میں جو اس کی جو کور سٹوری تھی اس کے اوپر جو ٹائٹل تھا وہ یہ تھا کہ چپنگ انڈونیشیا فرام دی ایجز، کہ انڈونیشیا کو اب ادھر سے توڑ پھوڑ کر کے اس کے ایک جزیرہ تو آدھا وہاں پر جو ہے عیسائی حکومت بن دی گئی، رومن کیتھولک ایسٹ تیمور کے اندر بن گئی، مونوکو آئی لینڈ کے اندر جو ہے بے شمار مسلمان قتل کیا گیا اور پوری دنیا کے اندر اس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ ایک اگر کسی شخص کو توہین رسالت کے اوپر پاکستان میں سزا سنا دی گئی تھی، پوری دنیا میں قیامت آ گئی تھی، پوپ صاحب بول پڑے تھے، صدر صاحب امریکہ کے بول پڑے تھے، پوری دنیا سے بیانات آ گئے اور وہاں ہزاروں مسلمان قتل ہو گئے۔ نائجیریا میں ہزاروں مسلمان عیسائیوں نے قتل کر دیے صرف اس لیے کہ شریعت کا قانون نافذ ہونے لگا تھا۔ پوری دنیا کے اندر کوئی بات ہی نہیں، یہ ہے صورتحال۔ تو اسلام کے امپلیمنٹیشن کا تو ہم نے راستہ اختیار نہیں کیا، کس سے کیا کہیں؟ نہ تو حکومت سے کچھ کہنے کا فائدہ ہے اور نہ ہی دینی جماعتوں سے کچھ کہنے کا، کہہ کر تھک چکے ہیں۔ آج میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ بڑا آسان ہوتا ہے یہاں بیٹھ کر کچھ مشورے حکومت کو دے دیے، کچھ مشورے جو ہے جماعتوں کو دے دیے، لیکن سوال تو یہ کہ میں اور آپ، میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا یہ صورتحال اس بات کی متقاضی نہیں ہے کہ اب عوام کھڑے ہوں، عوامی سطح کے اوپر جو ہے ریزسٹنس شروع ہو، اس کے خلاف لوگوں کو معلوم ہو کہ عوام کے اندر جذبات ہے؟ ظاہر بات ہے کہ منظم عوامی مزاحمت کرنے کے لیے ایک آرگنائزیشن کی ضرورت ہے، اس کے لیے لوگوں کو آگاہ کرنا تاکہ انہیں احساس تو ہو کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہماری جڑیں کھودنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے، کیسے ہماری پوری تہذیب جو ہے وہ آخری کوئی رہ گیا چادر اور 4 دیواری کے اندر، اگر اسلامی تہذیب مسلمان تہذیب کا یوں بچا کھوچا کوئی اثر رہ گیا ہے، یوں سمجھیے کہ یہ ہے کہ جس کو کہ اب وہ بالکل سفید ہستی سے جو ہے محو کرنے کے لیے قبر کر چکے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی جہاد کے لیے لوگ کھڑے ہوں۔ حال یہ ہے حکومت ایلیٹ ہماری، وہ میں اس موجودہ حکومت کی بات نہیں کر، ساری حکومتیں جو اب تک آئی آخر آئینی قوانین ایک جرنیل نے نافذ کیے تھے، آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، تمام دینی جماعتوں نے کہا کہ وہ غلط ہیں، تمام نے، شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث جماعت اسلامی ٹاپ قیادت نے کہا غلط ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی تحریک چلانے کی ہمت جب نہیں کی دینی جماعتوں نے، سیاسی تحریکوں کے اندر لگ گئے، بھٹو کی ٹانگ کھینچ دی یا ایوب خان کی ٹانگ کھینچ دی، لیکن اس پر حالانکہ سب نے کہا کہ یہ غیر اسلامی ہے لیکن تحریک نہیں چلائی۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے کر کے دکھایا، تھوڑا سا ایک جو ہے ورڈکٹ آیا تھا، ایک فیصلہ آیا تھا کلکتہ ہائی کورٹ کا شاہ بانو کیس میں، کہ جس میں اسلام کے آئینی قوانین میں دخل اندازی کی گئی اور وہاں پر مسلم پرسنل لا بورڈ بن گیا، تمام مذہبی جماعتیں مسلمانوں کے تمام ادارے جمع ہو گئے، ایک قیادت سینکڑوں مسلمانوں نے جانیں دے دی، لہذا راجیو تھا اس وقت پرائم منسٹر انڈیا کا، اس کی حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے، قانون منظور کرنا پڑا کہ مسلمانوں کے آئینی قوانین میں ہندوستان کی کوئی عدالت دخل نہیں دے سکتی، ان کے اپنے قوانین ہیں، اسی کے مطابق یہاں یہ ہے کہ ہمارا ایک فوجی جرنیل فیلڈ مارشل خود ساختہ جو چاہے بڑے سے بڑا خطاب اپنے لیے لے لے، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان، انہوں نے وہ آئینی قوانین نافذ کر دیے، اصولی اعتبار سے تھیوریٹیکلی تو آج تک بھی نافذ ہے، 11 برس تک اسلام 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 کرتے ہوئے ضیاء الحق چلے گئے، لیکن ان میں یہ ہمت نہیں تھی۔ جب میں نے 5 فروری 1980 کو ان سے کہا ہے، 1982 کو، کہ جناب یہ آپ نے اپنے ہینڈ سلیکٹڈ
یہ آپ نے جو ہے ہینڈ پکڈ جو ہے علماء کو رکھا ہے اس فیڈرل شریعت کورٹ میں. تقی عثمانی کون ہے؟ آپ کا چوائس ہے. ملک غلام علی مرحوم کون؟ آپ کا چوائس ہے. اور پیر کرم شاہ صاحب کون ہے؟ آپ کا چوائس ہے. آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیا. آئلی قوانین پر بھی یہ بات نہیں کر سکتے. کیا یہ کمپیٹنٹ نہیں ہے؟ کیا یہ دیانتدار نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت سے واقف نہیں ہے؟ اور غلام احمد پرویز اس وقت تک زندہ تھا. میں نے کہا وہ ہے، وہ آئے شریعت کورٹ میں ثابت کر دے کہ یہ جو قوانین اسے بنوائے تھے ایوب خان کے ہاتھ، بنانے والا ماسٹر مائنڈ غلام احمد پرویز تھا. چونکہ وہ رہا تھا حکومت پاکستان میں، وہ ڈپٹی سیکرٹری کے عہدے سے جو ہے وہ در حقیقت ریٹائر ہوا تھا، تو اس کا بہت عمل دخل تھا بیوروکریسی کے اندر، اس کے بڑے اثرات تھے. اس کو اس نے استفادہ کیا اور اس کو قانون بنوا دی. اور اس کے حوالے سے میں نے کہا کہ آپ وہ بھی آ جائے ثابت کر دیں کہ ایک شریعت کے خلاف نہیں ہے. میں خوش، میرا رب خوش. لیکن آپ نے کیوں اس کو اپنی بنائی ہوئی کوڈ کے ہاتھ کیوں باندھ دیے؟ ان کا جواب تھا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن پھر یہ خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا یہی اگر آپ کی سوچ کا معیار ہے تو یہ میرا استعفیٰ حاضر ہے. میں آپ کی شورا میں مزید نہیں بیٹھ سکتا. یہ سب کا معاملہ ہے. میں اسی لیے اس وقت حکومت کی بات نہیں کر رہا. ہمارے ہاں کی پوری رولنگ ایلیٹ، وہ چاہے سیاستدان ہے، بیوروکریٹس ہے، ٹیکنوکریٹس ہے، چاہے وہ آرمی کے اور چاہے کسی اور کا جو بھی ہمارا براس ہے، وہ اس تہذیب کے پروردہ، اسی کے تعلیم دادا، اسی کے تربیت دادا، اسی کی فضا، اسی کی فکر، اسی کی سوچ، اسی کی گود میں پروان چڑھے ہوئے، وہ ادھر جا رہے ہیں. اب یہ ہے کہ میرا اور آپ کا فرض کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جہاد کے لیے اگر اب بھی ہم کھڑے نہ ہوئے، لیکن جہاد اصل میں ہم نے بنا لیا ہے صرف یہ کہ وہ جہاد کے معنی ہے جنگ، اور جنگ تو کفار سے ہوتی ہے. لہذا یہ ہے کہ چچنیا میں ہم نے بھی بہرحال کچھ چندہ کیا تھا، وہ جمع ہم مدد تو کرنی چاہیے. مسلمان اگر کہیں بھی ہیں وہ اپنی خود اختیاری آزادی کے حصول کی جد و جہد کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو مدد بھی ہم کر سکتے ہو کریں. لیکن صرف یہ جہاد تو نہیں ہے. اپنے ملک میں جہاد کرو نا. اپنے ملک میں اسلام آیا نہیں، وہ ملک جو بنا اسلام کے نام پر، اور اس میں ہم نے جو بھی کچھ کیا کوئی چھرے اڑائے، ہم نے بڑے بڑے محل بنا لیے. جا کر دیکھ لیجیے ڈیفنس اپنا لاہور کا، ڈیفنس دیکھ لیجیے کراچی کی، یہ ساری کی ساری کوٹیاں جو بنی محل بنے ہوئے ہیں جہاں پر کہ سنگ مرمر تھوپا گیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ پیسے اس قدر وافر ہے کہ تھوپے جا رہے ہیں. جیسے دیہات میں اپلے تھوپے جاتے ہیں دیواروں کے اوپر، ایسے پیسے تھوپے گئے، ڈالر تھوپے گئے. یہ تو کام ہم نے کیا. وہ اسلام کا ہے جس کے لیے وہ لاکھوں بچوں کے لیے آتا، آؤ بچوں سیر کرائیں تم کو پاکستان کی، جس کے خاطر ہم نے دی قربانی لاکھوں جان کی. وہ قربانی لاکھوں جان کی تو اسلام کے نام پر تھی. اس کے لیے لوگوں نے ووٹ دیا تھا مسلم لیگ کو. اس کی وجہ سے پھر وہ انتقام کا جو ہے ہدف بنے ہیں، اور ہندوؤں نے جو ہے قتل عام کیا، سکھوں نے کیا ہے. لیکن یہ وہ اسلام تو یہاں نہیں آیا. لیکن اب اگر وہ نہیں کر رہے، حکومت نہیں کرتی، دینی جماعتیں، دینی قیادتیں جو ہیں وہ اپنا رخ بدلنے کو تیار نہیں، تو کیا میں اور آپ فارغ ہیں؟ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. وہ جہاد جو ہے اس کے حوالے سے میں آج یہ آیتیں آپ کو سنا رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اب میرے مخاطب آج آپ ہیں، نہ حکومت ہے، نہ سیاسی جماعتیں ہیں، نہ دینی جماعتیں. آپ اہل ایمان لبیک کہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر. اللہ اور اس کے رسول کی پکار کیا ہے؟ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے کتاب کو، تورات کو اور انجیل کو. بالکل اسی طرح ہماری کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے جب تک کہ ہم قائم نہیں کرتے، نافذ نہیں کرتے قرآن. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جبکہ وہ تمہیں پکارتا ہے، دعوت دے رہا ہے اللہ کا رسول اس شے کے لیے جو تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے. بظاہر تو اس میں زیاں ہے، جان کا جو ہے خطرہ ہے، اس لیے کہ اس میں میدان میں نکلیں گے. فرض کیجئے کسی وقت کوئی مزاحمت کی تحریک اٹھتی ہے، وہ ہم لے کر مطالبہ سڑکوں پر آتے ہیں کہ یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، اس کو ہم ختم کروائیں گے. جیسے ابھی یہی قانون توہین رسالت کا معاملہ ہے، یا کوئی اور اگلا قدم اٹھتا ہے ہمارے ملک کے اندر، تو اس میں امکان تو ہے آپ کو جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا. لیکن یہ در حقیقت اصل حیات ہے. یہ اگر اس معاملے میں تم جان دے دو گے تو گویا کہ اصل حیات اور اصل حقیقی زندگی سے تم بہرہ ہو جاؤ گے. لما یحییکم، وہ ہے جس کی طرف محمد تمہیں دعوت دے رہے ہیں، وہی تو حیات حقیقی، اصل حیات. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. ہرگز نہ سمجھنا ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں کہ وہ مردہ ہیں. مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہیں.
سورہ آل عمران میں فرمایا ان ربہم یرزقون، وہ تو اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو ان کا اعزاز و اکرام ہے وہ انہی کو معلوم ہے۔ اس اعتبار سے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ تو ہے ترغیب کا انداز۔ دیکھیے یہاں جس جہاد کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس کے لیے ایک حدیث پہلے آپ سن لیجئے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ما بعث اللہ من نبی قبلی فی امتہ، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس نبی کو بھی اس کی امت میں مبعوث کیا، الا کان لہ حواریون و انصار و اصحاب، اس کے کچھ نہ کچھ حواری اور اصحاب ضرور ہوتے تھے، کسی کے 2-4 ہیں، کسی کے 100 ہیں، کسی کے کچھ زیادہ ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہی تھے نا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے 12 حواری تھے، کہتے ہیں کہ باقی 70 اور افراد تھے جو ان پر ایمان لاتے تھے۔ حضور پر اللہ تعالیٰ نے کثیر تعداد میں صحابہ عطا فرمائے، تو فرماتے ہیں کوئی نہ کوئی ضرور ان کے ہوتے تھے، الا کان لہ اصحاب و حواریون، وہ کیا کرتے تھے، یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، وہ اپنے نبی کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور انہی کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، لیکن پھر ہمیشہ ایسا ہوا ہر نبی کی امت میں کہ کچھ عرصے کے بعد ناخلف لوگ آ گئے ہم جیسے، نام لیوا تو محمد کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد کے راستے پر چلنے کو ہم تیار نہیں ہیں، یہ ناخلف۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے ہمیشہ، وہ کیا کرتے تھے، یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، ویفعلون ما لا یؤمرون، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم ہی نہیں ہوا، جو کہتے تھے کرتے نہیں تھے۔ ہم نے قرارداد مقاصد کہی ہوئی ہے، اپنی دستوسا اسمبلی کی زبان سے وہ کلمہ شہادت 1949 میں ادا کر لیا تھا 12 مارچ کو، حاکمیت اللہ آتی ہے، اور جو بھی دستوری خاکہ بنا ہے، نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، 227 آرٹیکل جو ہے دستور کا موجود ہے۔ تو ہم کہتے تو یہ ہیں، کہتے تو ہم ہیں 9 برس ہو گئے کہ بینک انٹرسٹ حرام ہے، سود ہے، ہماری فیڈرل شریعت کورٹ کا ورڈکٹ آیا، عمل نہیں کرتے اس پر۔ اب اس کو سپریم کورٹ نے بھی جو ہے اس کی تائید کر دی ہے، لیکن عمل تو ابھی بہت دور ہے۔ دیر از مینی سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ۔ ابھی تو یہ کہ جو خبر آئی تھی پھر کچھ دب سی گئی ہے خبر کہ اس کے خلاف ایک جو ہے اپیل دائر ہو گئی، اپیل ہو گئی تو گئی 10 سال کے لیے بات، پھر تو اثر نو جو ہے پھر دوبارہ ہیئرنگ کیجیے وہ سارے دلائل، حالانکہ ہیئرنگ کا آخری حق ادا کر دیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ نے۔ جسٹس ریٹائرڈ تنزیل الرحمان جو مرحوم نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مزید زندگی دے، ابھی وہ بقید حیات ہے، انہوں نے جو بھی کام کیا تھا بڑا ایک یوں سمجھیے کہ تاریخ ساز کام تھا، کہ جہاں تک سماج کا تعلق تھا، آپ کے اسد ظفر صاحب نے بھی جا کر پورا ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، لاہور کے ٹاپ کے وکیل، کراچی کے ٹاپ کے وکیل جو ہے اسحاق صاحب، انہوں نے بھی جا کر خالد اسحاق صاحب نے وہاں پر بھی زور لگایا کہ نہیں بینک انٹرسٹ ربا نہیں ہے، لیکن ثابت کیا ربا ہے، اور سپریم کورٹ کے جو اپیلیٹ بینچ تھا اسے اپلوڈ کرنا پڑا اس فیصلے کو کہ ٹھیک کر دیا گیا، یقیناً یہ بھی سود ہے، یوزلی بھی ربا ہے، اور یہ جو انٹرسٹ ہے کمرشل جو انٹرسٹ ہے یا بینک کا انٹرسٹ ہے یہ بھی ربا، لیکن قول ہے عمل نہیں ہے۔ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف یقولون ما لا یفعلون، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا کی سب سے بڑی منافق قوم ہم ہیں۔ کسی اور ملک نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کی حاکمیت مانتے ہیں، کسی نے نہیں کہا، کسی دنیا کے دوسرے مسلمان ملک میں ایسی قرارداد موجود نہیں ہے، ایسی شک دستور میں موجود نہیں ہے کہ ہمارا کوئی دعویٰ نہیں ہے حاکمیت کا، حاکمیت صرف اللہ کے لیے، کہیں نہیں ہے، یہ صرف پاکستان، لیکن عمل زیرو ہے، اسی کا نام نفاق ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا نواز شریف سے، یہ منافقت کا پلنگا ہے ہمارا دستور، اس میں یہ رکھنے ہیں، یہ بند کر دو تو یہ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد گاڑی چل پڑے گی اسلامی قوانین کی، یہاں تنفیذ کا آغاز ہو جائے گا۔ تو حضور نے فرمایا جب یہ کیفیت ہو جائے تو اب سنیے، فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن، جو کوئی ایسے لوگوں کے خلاف اپنے طاقت کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن، اور جو اپنی زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہوگا۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن،
تیسرے درجے میں یہ بھی ہے جو دل سے نفرت کرے گا ایسے لوگوں سے وہ بھی مومن ہوگا، لیکن وہ لیس وراء ذالک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد تو ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی موجود نہیں۔ اگر آپ کے دل میں نفرت بھی نہیں ہے، قرب بھی نہیں ہے، رنج اور غم بھی نہیں، کیا ہو رہا ہے؟ میں زندہ ہوں۔ حضرت ابو بکر نے جو فرمایا تھا جبکہ یہ زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا تھا، کہتا کہ ہم آپ کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر جو ہے اپنے امیروں سے لے کے اپنے غریبوں کو خود تقسیم کر دیں گے، آپ کو نہیں دیں گے۔ اسی پر جہاد کیا۔ اور جب حضرت عمر نے بھی کہا کہ آپ ذرا اس وقت مصلحت کو دیکھیں، 2 محاذ پہلے کھلے ہوئے ہیں، ایک آپ نے جیش اسامہ کو بھی روانہ کر دیا ہے، وہ تو حضور نے چونکہ جیش تیار کیا تھا، ٹھیک ہے آپ کی دلیل کہ آپ میں کیسے اس جیش کو روک دوں جسے کہ حضور نے تیار کر دیا، اور دوسرا یہ کہ جو بھی اب نئی نبوت کے دعوے دار بن کر کھڑے ہو گئے وہ تو چٹے مرتد ہیں، ان کے خلاف تو جنگ کرنی ہے، لیکن ان کے ساتھ کچھ سوچیں۔ حکمت کا تقاضا یہ ہے، مصلحت یہ ہے کہ ابھی یہ تیسرا محاذ نہ کھولیں۔ تو میں واقعہ یہ ہے، وہ چونکہ صدیق اکبر ہیں، بعد از نبی بزرگ تو ہی قصہ مختصر، جیسے کہ حضور کی شان یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس کے لیے اسی طریقے سے سمجھیے کہ انبیاء کے بعد بزرگ ترین انسان حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ، صدیق اکبر۔ نبوت کے بعد سب سے اونچا رتبہ صدیقیت کا، صدیق اکبر حضرت ابو بکر۔ انہوں نے جو کہا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ ہمیں کیوں غیرت نہیں آتی؟ ہم زندہ ہیں اور ہماری اقدار جو ہے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے دین کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، ہماری شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ آسما جہانگیر جا کر رقص کرتی ہوئی جو ہے وہاں سے بھی عورتیں آئی تھی، وہ امن کا پیغام لے کر امن کی فاختائیں بن کے عورتیں آئی تھی، یہاں سے بھی عورتیں گئی ہیں، لیکن کس سماج کی عورتیں وہاں سے آتی ہیں، کس سماج کی عورتیں یہاں سے جاتی ہیں، وہ تم کو معلوم ہے۔ ان کا کوئی دین سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں، جن کی اسلامی اقدار کے ساتھ ان کی کوئی مناسبت نہیں، وہ جو ہے تو ہی قصہ مختصر، جیسے کہ حضور کی شان یہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اس کے لیے اسی طریقے سے سمجھیے کہ انبیاء کے بعد بزرگ ترین انسان حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ، صدیق اکبر۔ نبوت کے بعد سب سے اونچا رتبہ صدیقیت کا، صدیق اکبر حضرت ابو بکر۔ انہوں نے جو کہا تھا ایبدل الدین وانا حی، کیا دین میں ترمیم کی جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں؟ ہمیں کیوں غیرت نہیں آتی؟ ہم زندہ ہیں اور ہماری اقدار جو ہے ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے دین کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، ہماری شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ آسما جہانگیر جا کر رقص کرتی ہوئی جو ہے وہاں سے بھی عورتیں آئی تھی، وہ امن کا پیغام لے کر امن کی فاختائیں بن کے عورتیں آئی تھی، یہاں سے بھی عورتیں گئی ہیں، لیکن کس سماج کی عورتیں وہاں سے آتی ہیں، کس سماج کی عورتیں یہاں سے جاتی ہیں، وہ تم کو معلوم ہے۔ ان کا کوئی دین سے کوئی سروکار نہیں، کوئی تعلق نہیں، جن کی اسلامی اقدار کے ساتھ ان کی کوئی مناسبت نہیں، وہ جو ہے وہ ناچ رہی ہیں آپس میں مل کر، ہندو عورتیں اور مسلمان عورتیں، یہ ہو رہا ہے۔ ہم زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، عیش کرتے ہیں، ہماری جو ہے رگ حمیت جو ہے وہ پھڑکتی نہیں ہے، ہمارے اندر اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے غیرت نہیں آتی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یہ تو ترغیب کا انداز تھا، اب ترہیب کا انداز دو انداز میں آ رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان رکھو کہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اللہ انسان کے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پھر انسان کے دل میں نیکی کا جذبہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کا یہ قانون ہے، ایک وقت تک وہ مہلت دیتا ہے، بھائی ٹھیک ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، صحیح راستے پر آ جاؤ، اللہ کے لیے پکار پر لبیک کہو، سن کر انسنی کرتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دل پر مہر لگا دے گا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یا طبع اللہ علی قلوبہم، یا جیسے کہ فرمایا 7ویں پارے کے آخر میں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کی نگاہیں اور ان کے دلوں کو الٹ دیں گے، پھر نہیں وہ حق کو سمجھیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، اپنی حمیت کو جگاؤ، ہوش میں آؤ۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور دیکھو تمہیں اسی کی طرف جمع کر دیا جائے گا، کوئی جائے فرار نہیں ہے، کہیں پناہ نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً،
ڈرو اس عذاب سے کہ جب آئے گا تو صرف گناہگاروں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لے گا، گندم کے ساتھ گھل پسے گا۔ اس کی جو ہے زیادہ تشریح جو ہے وہ در حقیقت سورہ اعراف میں آئی ہے کہ سورہ اعراف میں فرمایا گیا کہ ایک قوم جو آباد تھی یہود کی، وہ ساحل سمندر پر آباد تھے اور مچھلی پکڑنا ان کا پیشہ تھا۔ اصحاب السبت کا قصہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آیا ہے، ویسے تذکرہ اس کا جو ہے سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ اب ہونے یہ لگا کہ وہ ہفتے کے روز ان کے ہاں کیونکہ بندش تھی تو مچھلیوں کو بھی احساس ہو گیا، ہفتے کو تو وہ آ رہی ہیں اٹکیلیاں کر رہی ہیں، یہ بیچارے ہاتھ باندھے ہوئے پکڑ تو سکتے نہیں، دیکھ رہے ہیں ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، اور اس کے بعد وہ ڈیپ سیز میں چلی جاتی تھی، گہرے پانی میں۔ اب ان کو پکڑے کیسے؟ ہوتے ہوتے پھر قوم 3 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک نے اس قانون کو توڑا، ایک وہ ہے کہ جو توڑ تو نہیں رہا تھا لیکن روک بھی نہیں رہا تھا، ایک وہ تھے کہ جو خود بھی بچے ہوئے تھے روک بھی رہے تھے۔ تو جو لوگ خود بچے ہوئے تھے لیکن روک نہیں رہے تھے، وہ ان روکنے والوں سے انہوں نے کہا لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کیا ہو گیا تم کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو؟ یہ تو اب اللہ کی شریعت کے حکم کو توڑنے پر تل گئے ہیں، یہ باز آنے والے نہیں ہیں، اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، اب تو ان پر اللہ کا شدید عذاب آ کر رہے گا۔ انہوں نے جواباً یہ کہا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، ان کا ہم اللہ کے ہاں تو کہہ سکیں گے اللہ ہم روکتے رہے، انہوں نے نہیں مانا، معذرت تو پیش کر سکیں گے، اور کیا پتا تم کیسے کہہ سکتے ہو، شاید کسی کے دل میں تقویٰ پیدا ہو ہی جائے، ہم کیسے یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے کوئی نہیں مانے گا، ایک بھی مان لے وہ بھی نفع کا سودا ہے۔ لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، حضور نے فرمایا حضرت علی سے کہ تمہارے ذریعے سے اللہ ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے۔ تو لعلہم یتقون۔ اس کے بعد کی آیت ہے فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے نظر انداز کر دیا جو بھی نصیحت انہیں کی جا رہی تھی، انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے رہے تھے، ان کو بچایا صرف، باقی وہ لوگ کہ جو غلط کام کر رہے تھے وہ بھی، اور وہ لوگ بھی کہ جو اگرچہ خود گناہ نہیں کر رہے تھے لیکن گناہ کرنے والوں کو روک نہیں رہے تھے، ان سب پر عذاب آیا۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، لہذا بچتے وہ لوگ ہیں جو نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، اپنی امکانی حد تک لوگوں کو روکتے رہے، ریزسٹنس جو ہے اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، راستہ روک کر، ٹھیک ہے جان جاتی ہے جائے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، اب تو یہ ہے کہ ادا نہ ہوا، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے ضرورت ہے کہ لوگ جمع ہوں، کھڑے ہوں، منظم ہوں۔ 2-4 سے تو بات نہیں بنے گی، 2-4 کو پکڑ کے وہ آج جیل میں ڈال دیں اس سے تو کوئی بات نہیں بنے گی، ہزاروں آدمی نکلے تو معلوم ہوگا کہ ہاں پوری دنیا میں بھی خبریں آئیں گی، دنیا کے اندر بھی یہاں پر بھی اس کا جو ہے کوئی اثر محسوس ہوگا، وہ آدمی نکلے اور وہ آ کر کھڑے ہو جائیں کہ اب یہ ہم نہیں ہونے دیں گے، ایبدل الدین وانا حی، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے جیتے جی اب یہ کام نہیں ہوگا۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، وہ رحیم بھی ہے، ودود بھی ہے، غفور بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن شدید العقاب بھی ہے، ذو انتقام بھی ہے، انتقام لینے والا، شدید عذاب دینے والا بھی ہے۔ اس کے بعد کی آیت جو ہے وہ خاص طور پر میرے اور آپ کے لیے، پاکستان کے عام لوگ اور خاص طور پر وہ لوگ کہ جو پاکستان آئے ہیں ہندوستان سے ہجرت کر کے، ان کے لیے، ویسے تو یہ پورے ہندوستان کے اندر جو صورت تھی اس پر یہ آیت جو ہے منطبق ہوتی ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اس کو خطاب کیا جا رہا ہے مہاجرین کو، یاد کرو میرا وہ دن جب کہ تم کم تھے، اقلیت میں تھے، تھوڑے سے تھے مکے میں، اب تمہیں دبایا ہوا تھا مشرکین مکہ نے، کفار مکہ نے، تخافون ان یتخطفکم الناس، اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، جس طرح چاہے وہ تمہارے ساتھ سلوک کریں گے، فآواکم، تو دیکھو اللہ نے تمہارے لیے پناہ کی جگہ بنا دیا اس مدینے کو، یثرب کو مدینۃ النبی بنا دیا، وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری مدد کی اپنی نصرت کے ذریعے سے، ورزقکم من الطیبات، اور تمہیں بہترین پاکیزہ رزق عطا فرمایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت میں پاکستان موومنٹ کی پوری تاریخ موجود ہے،
لقد انزلنا الیکم الکتاب فیہ ذکرکم، قرآن مجید میں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ قرآن وہ شے ہے کہ اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں بھی ہیں اور تم سے بعد میں آنے والوں کے حالات کی خبریں بھی ہیں. تو قرآن مجید کے اندر تو وہ ساری چیزیں موجود ہیں. آج آپ اپنی تصویر دیکھ سکتے ہیں آئینہ قرآنی کے اندر. دیکھیے پاکستان کیوں بنا تھا؟ ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں تھے. اندیشہ یہ تھا کہ ہندو جو ہے ایکسپلائٹ کرے گا، ہندو اپنی تہذیب جو ہے مسلط کر دے گا، ہندو ہمیں شدی بھی کرنے کی کوشش کرے گا. شدی کی تحریکیں شروع ہو چکی تھی، سنگھن کا محاذ بن چکا تھا ہندوؤں کا. تو ہم ڈر رہے تھے، ایک فیئر کمپلیکس تھا. تخافون یتخطفکم الناس انتم قلیل مستضعفون فی الارض. سرزمین ہند میں تم اقلیت میں تھے، قلیل تھے، ہندو اکثریت میں تھا اور تمہیں دبایا ہوا تھا. معاشی طور پر ہندو اس وقت بھی ہم سے بہت اونچا تھا، آگے تھا، تعلیم میں ہم سے آگے تھا، دنیاوی اعتبار سے ہم سے بہت آگے تھا. جو مسلم میجورٹی پروونسز ہیں ان میں حال کیا تھا؟ پنجاب کے اندر ہندو جو ہے وہ کہیں غالب تھا مسلمان کے اوپر. وہ معیشت کا سارا نظام اس کے ہاتھ میں، بزنس سارا اس کے ہاتھ میں، کاروبار سارا اس کے ہاتھ میں. یہ تو سارا کا سارا معاشی اعتبار سے جو ہے وہ یہاں کا مسلمان تو کہیں مقابلے میں تھا ہی نہیں ہندو کے. یہ معاملہ بنگال میں تھا. اس حوالے سے یہ جو ایک خوف تھا، فیئر کمپلیکس کہ ہندو ہمیں ڈومینیٹ کرے گا ہم پر اور ہم سے بلکہ انتقام لے گا. تخافون یتخطفکم الناس، تو اللہ نے تمہیں پناہ دے دی. 2 خطوں پر مشتمل ملک پاکستان عطا کیا اور پھر اللہ نے کیسے خوشحالی تمہیں دی، تمہیں طیبات پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا. خاص اپنی نصرت سے تمہاری تائید کی. سن 65 میں کیسے بچایا تمہیں، سن 71 میں بھی مغربی پاکستان کو بچایا ہے. ورنہ واقعہ یہ کہ ہماری حیثیت بھارت کے مقابلے میں کچھ نہیں رہی تھی. فال آف ڈھاکہ کے بعد ہمارا مورال پاتال میں، ان کا مورال آسمان پر پہنچ چکا تھا اور پوری قوت کو جمع کر کے وہ مغربی محاذ پر لاتے. چند دن کی بات تھی، ہمارے ڈیفنس ٹوٹ چکے تھے. راجستھان سینٹر کے اندر سیکٹر میں اس کی پیش قدمی جاری تھی، سیالکوٹ سیکٹر میں پیش قدمی جاری تھی. لے دے کے سلیمان کی ایڈوائس کے اوپر ٹکا خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے ٹاسک فورس لے کر. ہماری ایئر فورس مفلوج کر دی تھی انہوں نے. اب آپ کی قسم کے جو ہے وہ ہیلی کاپٹر اس زمانے میں دے دیے تھے انہوں نے، روسیوں نے بھارت کو. ہمارے جہاز کو کماری ہماری بندرگاہ میں آ کر وہ ہٹ کر گئے. یہ حالات اللہ نے پھر بھی بچایا، کم سے کم مغربی پاکستان کو بچایا. مشرقی پاکستان بھی چلیے ہم سے علیحدہ ہوا، بہرحال ایک مسلمان اکثریتی ملک ہے. چاہے اس وقت وہ فی الوقت تو صورت یہی ہے تابع محمل ہے وہ بھی بھارت کا. یوں سمجھیے جیسے نیپال ہے، نیپال سے 4-5 گنا بڑا وہ ملک ہے. اللہ خیر اللہ، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے. اور وہی حیثیت جیسا کہ میں نے 31 مارچ پر کیا تھا کہ اب جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ یہی حیثیت پاکستان کی ہو جانی چاہیے بھارت کے مقابلے میں. آپ 10 گنا بڑے نیپال ہو جائیں بس، اور کیا ہے، اس کے علاوہ آپ کا کوئی اسٹیٹس نہیں. لیکن فرمایا کہ ہم نے تمہیں پناہ دی، جگہ دی، رزق دیا تاکہ تم شکر کرو، تاکہ ہماری اس آزادی جو ہے اس کا حق ادا کرے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے. یہ سلطنت خداجات جو تمہیں عطا کر دی ہے، اب اس میں ہمارے دین کا ڈنکا بجاؤ، ہمارے نبی کا لایا ہوا نظام قائم کرو. جو کبھی کہا تھا علامہ اقبال نے 1930 کے خطبے میں، اور جو قائد اعظم پھر جس کی کہ رٹ لگاتے رہے، ہمیں پاکستان اس لیے چاہیے کہ ہم دنیا کے سامنے اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں. یہ تو گویا کہ لائٹ ہاؤس ہمیں بنانا ہے پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے. وہ کہاں ہے؟ لیکن ہم نے نہیں کیا. اس لیے دیکھیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو. یا تم اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہو. کیسے تم نے گڑ گڑا کر دعائیں کی تھی پاکستان کے لیے، اے اللہ ہمیں ہندو اور انگریز کی دوہری غلامی سے نجات دے دے، تیرے دین کا بول بالا کریں، تیرے نبی کا لایا ہوا نظام قائم کریں. اب وہ اللہ نے دے دی. کیسے ہو سلطنت خدا داد پاکستان، یہ امانت ہے تمہارے پاس اللہ کی، تم نے خیانت کی ہے. پہلی سزا تمہیں سن 71 میں مل چکی، ملک 2 ٹکڑے ہو گیا. 93,000 تمہارے قیدی ہندو کے قید میں گئے، تو ان میں 43,000 جو تو ریگولر جو ٹروپس تھے ہمارے، جن میں سپاہی سے لے کے جرنیل تک، اور وہ ہندو کے POWs کنسنٹریشن کیمپس کے اندر انہیں جو ہے بیڑوں بکریوں کے طریقے پر رکھا گیا.
یہ حشر ہوا اس قوم کا، کیوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے خیانت کی. لا تخونوا اللہ والرسول، خیانت مت کرو اللہ اور اس کے رسول سے. اور اسی طریقے سے آپس میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرو. لیکن یہ کہ بازی سے بابا ہم بازی، آپس میں خیانت کرنا، کسی نے آپ کے پاس کوئی پیسے رکھوا دیے، اب آپ اس کو جو ہے نہیں دینا چاہ رہے، واپس چال بٹول کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، تو یہ خیانت آپس کی ہے. لیکن اس سے کروڑ گنا بڑی خیانت ہے اللہ کے ساتھ خیانت کرنا. بازی سے بابا ہم بازی. یہ کھیل جو تم کھیل رہے ہو اپنے باپ کی داڑھی سے کھیلنے لگے ہو، تو تم تو خیانت کر رہے ہو اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے دیے ہوئے ملک کے اندر تم نے اس کا نظام قائم نہیں کیا. اور اب سیلاب آ رہا ہے، اور ہماری یہ حکومت تو این جی اوز کی حکومت ہے. اس حکومت میں تو آئی ایم ایف کے، ورلڈ بینک کے نمائندے ہی بیٹھے ہوئے. ذہن وہ، سوچ وہ، غور وہ، فکر وہ. بہت بڑا مارکا مار لیا، ہم اتنے $1 ملین کی قسط دینے کے قابل ہو گئے ہیں، یہ ہماری اچیومنٹ ہے. اب ہم یہ قسط جو ہے ادا کر دیں گے، اس قابل ہو گئے ہیں. اور جو ہے اس ملک کے اندر ابھی کولو میں یہاں کے عوام کو اور پیلو اور نکالے اس کا خون، لیکن ان کو جو ہے ان کی قسط بر وقت پہنچ جائے، کہیں ان کے بکس میں ہم جو ہے کہیں برے کھاتے میں ہمارا نام درج نہ ہو جائے، ڈیفالٹرز نہ ہو جائے. یہ ہماری ساری مساعی کا جو ہے اصل حاصل یہ ہے. بے نظیر ایک حد تک گئی، اس کے بعد اس نے ہاتھ اٹھا دیے. پھر نواز شریف صاحب آئے، کچھ قدم انہوں نے بڑھائے، پھر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ چاہے مارشل لا نہیں ہے، لیکن ہے تو آرمی کی حکومت ہے، چیف ایگزیکٹو ہے. جو بھی چیف آف آرمی ہے وہی چیف ایگزیکٹو ہے گورنمنٹ کا، پاکستان کا. لہٰذا وہ جس طریقے سے کر رہے ہیں، اور صاحب انہوں نے کہہ دیا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، خزانہ خالی ہے، سختیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، تمہیں اور پھیلیں گے ہم اور نکالیں گے تمہارا جوس، تمہارے اندر سے جو ہے تیل نکال کر باہر آنا دینا ہے. ان کی ڈیمانڈ تو پوری کرنی ہے. یہ صورت حال ہے. فرمایا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے یہ خیانت کا معاملہ اللہ کے ساتھ نہ کرو. اچھا تمہارے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ دنیا کا مال اور اپنی اولاد یہی ہے نا جس کی وجہ سے تم اللہ کے راستے میں نکلنے کو تیار نہیں، اللہ کے لیے محنت کرنے کو تیار نہیں، اللہ کے لیے قربانیاں دینے کو تیار نہیں. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فتنہ، جان لو تمہارے یہی اموال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے. اسی کے ذریعے سے تو اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، آزما رہا ہے تمہیں. آیا ان کی محبت میں گرفتار ہو کر اولاد کو پڑھانے کے لیے تو امریکن اسکول کے اندر داخل کرنا ہے، 10,000 روپے فیس بھی دینی ہے. اب حلال سے حرام سے، بائی ہوک اور بائی کروک، ظاہر بات ہے کہ وہ رقم تو آپ کو فراہم کرنی ہے. اولاد کو تربیت ہے، اس کا حق کرنا ہے. ہمارے ہاں عام آدمی کے لیے تو تعلیم جو ہے بچے کی وہ تقریباً ناممکن حصول ہو گئی. اب تو یہ سب سے بڑا بزنس، یعنی یہ سمجھیے کہ فلرشنگ بزنس اگر اس ملک میں کوئی ہے، ایک زمانے میں جو ہے وہ کنسٹرکشن کا ایک تھا جو ہمارے یہاں چل رہا تھا، لیکن یہ کہ اب تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو اس کی ریئل اسٹیٹ کی ویلیو گر رہی ہے. تو اب تو اگر کوئی بزنس ایسا ہے جس میں 100% منافع کا جو ہے یقین ہے تو وہ ایجوکیشن بزنس ہے. اور یہی قوم ہے کہنے کو بھوکی ہے، فیسیں دیتی ہے، بڑی سے بڑی فیسیں دینے کے لیے تیار ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم، بہت بڑا اجر. نہ تمہاری اولاد تمہیں کچھ دے سکے گی. قیامت کے دن یہی کہے گی کہ ہمارے والدین کو بھی جھونکو جہنم میں، ہمیں بچاؤ کسی طریقے سے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر ایک جو ہے کہے گا کسی طرح میری بیوی کو بھی جھونکو، میرے شوہر کو بھی جھونکو، میرے والدین کو بھی، میرے بھائی بہنوں سب کو مجھے بچو. ثم ینجیہ کلا انہا لظی، نہیں نجات نہیں ہوگی. لیکن یہاں تو انہی کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اب آئی ہے اصل کانٹے کی بات. اس کام کے لیے جو آج میں کہہ رہا ہوں، کسی وقت جوش میں آ کر میدان میں آ کر گریبان کھول کر گولی کھا لینا آسان ہے، لیکن اس کی شرط اول یہ کہ پہلے خود تقویٰ کی روش اختیار کرو. جان بھی اپنی قربان کر دو گے تو جان ناپاک ہے، اس سے کوئی نتیجہ نہیں برآمد ہوگا، اللہ قبول ہی نہیں کرتا. آپ بکرے کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے تو آپ قربانی نہیں دیتے. ناپاک موجودوں کی قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے.
اپنے آپ کو پہلے پاک کرو، پھر اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کرو. یہ تقویٰ، اگر تم تقویٰ کی روش اختیار کرو. یہی چیز ہے کہ جو سورہ آل عمران، ویسے تو یہ کہ قرآن مجید کی ترتیب میں تو سورہ آل عمران بہت پہلے ہے، تیسرے اور چوتھے پارے میں ہے، اور یہ جو ہے 9ویں پارے کے اندر ہے، 9ویں میں. تو اس حوالے سے تو یہ بعد میں ہے، لیکن حقیقت میں یہ تو غزوہ بدر کے بعد نازل ہو رہی ہے، اور آل عمران غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، وہ 1 سال بعد نازل ہوئی. وہاں پھر ترتیب الٹ دی گئی. وہ جو 3 آیات ہیں سورہ آل عمران کی 102 103 104 جس پر میری کتاب بھی موجود ہے، امت مسلمہ کے لیے سے لکھاتی لایا عمل. پہلی بات یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. پہلے خود تقوی اختیار کرو، اپنے آپ پر، اپنے وجود پر، اپنے گھر میں اللہ کا دین قائم کرو، پھر پاکستان کی سرزمین پر اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے سرمکت ہو کر میدان میں آؤ. تمہارے اپنے گھر میں اللہ کا دین ہے نہیں، تمہارے اپنے وجود پر اللہ کا دین ہے نہیں، تمہاری معاش حرام پر ہے، تمہاری معاشرت جو ہے غیر اسلامی ہے، تو کیا اسلام قائم کرو گے؟ کہاں کرو گے؟ پھر تو بہتر ہے گھر میں بیٹھے رہو، اسلام کو بدنام مت کرو. تو سب سے پہلا کام یہ ہے، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں، بڑا مشکل کام ہے. نفس امارہ کو مارنا بہت مشکل ہے، اپنے نفس کے اوپر شریعت کا نفاذ بہت مشکل ہے، اپنی معاش پر، اپنی معاشرت پر شریعت کا نفاذ مشکل ہے، اپنی وضاقتہ پر نفاذ مشکل ہے. وضاقتہ داڑھی سنت مؤکدہ ہے بھائی، بعض علماء کے نزدیک واجب کے درجے میں، اور ہم صبح روزانہ اس کے اوپر شیب کا جو ہے ٹیشہ چلاتے ہیں. یہ سارا صرف یہ اپنی شکل کے اوپر بھی ہم اپنی شریعت کو نافذ کرنے کو تیار نہیں. اور کہاں کریں گے؟ کس طرح کریں گے؟ تو اپنے وجود پر اللہ کے دین کو قائم کرو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام، فرائض بھی اور سنتیں بھی. اپنے گھر میں تمہاری معاش، تمہاری معیشت، تمہاری معاشرت، تمہارا رہن سہن، گھر میں اگر شرعی پردہ نافذ ہے، ہاں تب اس کا مطلب ہے تم نے اپنی معاشرت کے اوپر اسلام کو نافذ کیا. شرعی پردہ، رواجی پردہ نہیں، شرعی پردہ. یہ علماء سے پوچھئے کون کون محرم ہوتے ہیں، کون نہیں ہوتے ہیں، کس کس کے سامنے ایک عورت مسلمان آ سکتی ہے، کس کے سامنے نہیں آ سکتی. یہ آپ کو ان سے پوچھنا ہوگا. یا اگر اللہ توفیق دے تو سورہ نور کھول کر خود دیکھ لیے، ایک فہرست دے دی گئی ہے کہ یہ ہے جو محرم ہے کسی عورت کے، جن کے سامنے ایک عورت آ سکتی کھلے چہرے کے ساتھ، باقی کے سامنے نہیں آ سکتی. باقی سے بات ہوگی تو من ورائے حجاب ہوگی، من ورائے حجاب فسنوہن من ورائے حجاب. یہ جب تک ہم اپنی ذات پر اور اپنے گھر پر اللہ کا دین نافذ نہیں کریں گے، اگلا قدم بیکار ہے. تو اس لیے یہاں پر آخری درجے میں یہ فرمایا، اور وہاں میں نے عرض کیا پہلی بات یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور اس کے بعد واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، پھر کسی ایک شخص سے بیعت کر کے اور ایک مضبوط جماعت کی شکل اختیار کرو. اور پھر اس کے بعد ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. پھر تم سے ایک ایسی جمعیت وجود میں آئے کہ جو 3 کام کرے، نیکی کی طرف، خیر کی طرف دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا. اور وہ بدی سے روکنے کے 3 درجے اس حدیث میں آ گئے. دل سے شدید نفرت، اور کم سے کم زبان تو استعمال کرو، کہو تو صحیح کہ خدا کے بندو مت جاؤ ادھر، یہ غلط راستہ ہے. اور یہ کہ تیاری کرو اس کی کہ ایک منظم قوت تمہارے پاس فراہم ہو جائے تاکہ میدان میں آ کر بدی کو چیلنج کر سکو اور اس کا مقابلہ کر کے اس کا استحصال کر سکو، اس کو جڑ سے اکھیڑ کر پھینک سکو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.